وغیرہ کے حوالے سے خلیل بھائی میں چاہوں گا کہ اس پر بھی توجہ فرمائیے اور کچھ ارشادات عطا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرمی کے حوالے سے، معدے کی گرمی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، تو اس کا بہت بڑا تعلق تو جو ہے وہ کھانے پینے سے ہی ہے۔ تو پانی کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ سبزی وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جائے، اور گوشت کا استعمال جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ہوتا ہے، گوشت بہت اچھی غذا ہے، لیکن یہ کہ بڑے کا گوشت جو ہے وہ بہت ساروں کو ایک تعداد ہے جن کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو بڑے کا گوشت نقصان کر رہا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بڑے کا گوشت استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ ہوگا۔ باقی کچھ گھریلو دیگر علاج میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے آج کل ہمارے ہاں جیسے گرمی کا موسم ہے تو ستو کا استعمال کیا جائے، فالسے کا استعمال کیا جائے، تربوز کا استعمال کیا جائے، کھانے سے پہلے کچھ کھیرا کھا لیجئے، اسی طرح سے کیری کا شربت بنایا جاتا ہے وہ استعمال کر لیں، کدو شریف کا رائتہ بنا کر رکھیں، وہ روز بلا ناغہ آپ استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آلو بخارا ہے، گنے کا رس جو ہے وہ عام طور سے جو بازاروں میں ملتا ہے، تو اس کے بارے میں ہر جگہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ معیاری ہوگا، تو اس لیے جو ہے وہ معیاری اس کا جو بہترین یعنی کہ جو شربت جہاں سے آپ کو دستیاب ہو سکے جوس وہاں سے لیا جائے، یا پھر بہتر یہ ہے کہ گنڈیری کا استعمال کیا جائے، تو وہ چھوٹی چھوٹی گنا چھیل کے وہ اس کے پیس کر دیے جاتے ہیں پیسز، تو وہ اگر استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے وہ دانتوں کی ورزش بھی ہو جاتی ہے، اور وہ اس حوالے سے فائدہ مند بھی خیر ہوتا ہے، تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جگر وغیرہ میں اگر کسی کو گرمی ہو، جو کوئی ایسا اگر سوال ہے تو ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ کریں گی انشاءاللہ۔ اور قبض کا علاج پوچھا تھا، تو قبض کے حوالے سے بھی اسی طرح کی چیزیں، سبزی وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے تو وہ مفید ہے۔ سنا مکی لے لیجئے، 100 گرام سنا مکی، اس کے تنکے ہٹا دیجئے اور صرف پتے پتے رہ جائیں، اور اس میں جو ہے 50 گرام اسباغول کی بھوسی اور 50 گرام سونف اسباغول کی بھوسی جو ہوتی ہے اس کو پیسنا نہیں ہوتا، سونف کو اور سنا مکی کو، 50 گرام سنا مکی، 100 گرام سنا مکی، 50 گرام سونف، اس کو پیس لیجئے، پھر اس میں آخر میں 50 گرام جو ہے وہ اسباغول کی بھوسی بھی شامل کر لیں، تو یہ قبض کے لیے ایک مفید دوا بن جائے گی۔ رات کو 1 چمچ، آدھی چمچ، چوتھائی چمچ حسب حال جو ہے وہ استعمال نیم گرم پانی سے، سادے پانی سے، دودھ سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور روحانی علاج کے اعتبار سے یہ ہے کہ 111 بار یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مفید ہوگا، یا کوئی بھی مرض ہے تو اس میں یا سلاموں کا ورد چلتے پھرتے بندہ کرتا رہے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سلامتی ہی سلامتی انشاءاللہ ہوگی۔ اور مزید یہ سوال تھا کہ ٹانگوں میں صبح اٹھتے ہیں تو جان نہیں ہوتی، تو اگر کہ روحانی علاج اس کا پوچھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 بار اس کو کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے۔ لکھنے کی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ یا جیسے کہ قیوم کا قوف ہے تو اس کا منہ کھلا رہے، اس کا جو دائرہ ہوتا ہے، اسی طرح میم ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ کھلا ہو، تو چھوٹا چھوٹا کاغذ پہ لکھ لیا جائے یا حیو یا قیوم 786 بار، پھر اس کا تعویذ بنا کے گلے یا بازو میں پہن لیں۔ قیوم میں واو کا بھی دائرہ کھلا رہے گا، واو کا جو بھی ایسے دائرے والے جو حروف ہوتے ہیں تو اس کا منہ جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، تو اس کی یہ احتیاط ہوتی ہے۔ کھلے ہوئے ہونے سے مراد یہ جیسے قاف یوں لکھ رہے ہیں ملا کر، تو یہ ڈنڈی اس کی نیچے سے لگے نہیں، یوں کھلا ہوا ہو، یا اس کے درمیان میں سے جو پیج ہے وہ نظر آتا ہو؟ درمیان میں جیسے نظر آتا ہو، ڈنڈی تو ملے گی جی اس کے ساتھ، اس میں یعنی کہ جیسے وہ نظر آتا ہو کہ یہ یوں ملا ہوا ہو، جیسے اگر قوف لکھا ہے تو یہ ملا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر اندر سے وہ جیسے کلیئر نظر آئے، تو دائرہ جو اس کا ہوتا ہے وہ چھپا ہوا نہ ہو، جیسے بعض لوگ اگر رائٹنگ کر دیتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو یوں نہ کیا جائے بلکہ اس کو کھول کے تھوڑا سا بڑا لکھا جائے، چھوٹا سا لکھیں گے ظاہر بات ہے وہ یوں مل جائے گا۔ تو یہ میرے آقا شیخ طریقہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت بھی اور آپ ہی کا عطا کردہ یہ جو روحانی علاج ہے، 786 بار یا حیو یا قیوم لکھ کر اس کو لپیٹ لیں اور چمڑے یا ریگزین میں اس کو بنا لیجئے، اور پھر اس کو جو ہے آپ بازو میں یا گلے میں پہن لیجئے، تو انشاءاللہ جسمانی دردوں سے، جیسے ہاتھ پیروں میں درد بتایا تو ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی، تو ظاہر بات دردوں وغیرہ کی علامت ہے، کمزوری کی ہے، تو اس میں انشاءاللہ دردوں میں جو ہے ہاتھ پیر کے درد میں یہ تعویذ جو ہے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اس سے۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ خون کی کمی کے حوالے سے پوچھا تو آج کل خون کی کمی کے حوالے سے چیری ہے تو یہ بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے تربوز بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. خوبانی بہت اچھی ہے. انگور جہاں ہوں جیسے تازہ وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو پھر جو خشک جو ہوتے ہیں کشمش وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے تو وہ رات کو جیسے 21 کے قریب پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح جو ہے اس کو کھا لیا جائے تو یہ بھی اس حوالے سے فائدہ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انجیر جو ہے یہ خون بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. تو جن کو خون کی کمی ہے تو وہ کھانے کے بعد 2 انجیر استعمال کر لیں یا صبح 4-5 انجیر دودھ کے ساتھ لے لیں تو انشاءاللہ خون کی کمی کے حوالے سے بہت زیادہ مفید رہے گا. اسی طرح سے بالوں کے حوالے سے خشکی وغیرہ کے حوالے سے پوچھا, روحانی علاج پوچھا. معاف کیجیے قطع کلامی کی, لیکن وہ انجیر کے حوالے سے کئی افراد نا کانشیس ہوتے ہیں کہ بس یہ 2 کافی ہیں, اس سے زیادہ کھا لی تو بہت گرمی ہو جائے گی, ایسا کچھ ہے؟ اور ابھی تو موسم بھی گرمی کا ہی ہے. یہ اس طرح سے گرم نہیں ہوتے کہ جس طرح سے ایک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. اس طرح سے آپ کی سوچ سے کم گرم ہے یوں کہ ہوتا نا کہ بھائی بہت زیادہ گرم ہے جی, جیسے تو وہ کہ کھائیں گے تو بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جیسے گرمی محسوس ہوتی ہے. تو اب اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے تو یہاں پر جو بھی بتایا جاتا ہے تو اس کو اپنے طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کیا جائے. طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کیا جائے. تو یہ 2 انجیر جو ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ ویسے بھی پیٹ کو صاف کرتی ہے. تو جو چیزیں پیٹ کو صاف کرتی ہیں تو وہ اتنا وہ گرم نہیں سمجھی جاتی, تو اس لیے اس کا استعمال کیا جائے. اور اس ساتھ میں دودھ بھی عرض کیا کہ دودھ کے ساتھ لے لیں اگر صبح چاہیں تو. جن کو گرمی محسوس ہو بھی تو وہ دودھ کے ساتھ اگر لے لیں گے تو انشاءاللہ مفید ہو جائے گی. پھر بھی ہر چیز ہر شخص کو نہیں چلتی تو یہ کہ اپنے حساب سے ہی ہم نے جو بھی ہے مشورے سے علاج کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید پسلی چلنے کے حوالے سے پوچھا تھا جی. تو اگر بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے 2 ماہ کا 4 ماہ کا 6 ماہ کا تو اس میں بہت بڑا ایک تعلق ان کی والدہ کا بھی ہوتا ہے. اگر وہ جیسے بچہ دودھ پیتا ہے والدہ کا تو یہ کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں کہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں یا اس طرح کی ٹھنڈی چیزوں کا تو چاول وغیرہ آلو وغیرہ. تو جب خاص طور سے بچے کو جب دودھ پلانا ہوتا ہے تو اس دوران یا بچے کی جب طبیعت خراب ہے تو خاص طور سے یہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو پھر وہی اثرات جو ہے بچے میں بھی منتقل ہوتے ہیں. اور بچے کو مزید یہ ہے کہ اصلی شہد اگر دستیاب ہو جائے یا جو بھی مارکیٹ میں آپ کو مل جائے کہ وہ اچھے شہد میں جس کو شمار کیا جاتا ہے تو وہ اگر لے کر آپ تھوڑا تھوڑا وہ بچوں کو چٹائیں تو وہ بھی اس میں مفید ہوتا ہے. اور بعد ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ پسلی چلتی ہے تو پھر اس میں اس طرح کے علاج مناسب نہیں ہوتے, باقاعدہ اس کو پراپر طریقے سے علاج کروایا جائے. بچوں کا معاملہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی کمزوری نہ ہو کیونکہ بچوں کے معاملات بہت زیادہ بڑوں کے حساب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں. مزید ٹینشن کے حوالے سے تھا کہ ٹینشن بہت رہتی ہے تو اس کے لیے آپ روحانی علاج تو یہ آپ کر لیں کہ باوضو رہا کریں اور چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں لیکن باوضو ضرور ہوں. اور ٹینشن والے کو عام طور سے غصہ بھی بہت آتا ہے جی. تو جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا جائے. اور جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو ایک بار یہ بھی کر لے کہ ایک بار صرف پڑھنا ہے یا ودودو, اس کو پڑھ کر ایک بار پڑھ کے اول آخر ایک بار درود شریف پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ جب غصہ کم سے کم ہوگا تو ٹینشن بھی کسی حد تک کم ہو جائے گی. اور باقی اگر طبی علاج کے حوالے سے تو یہ ہے کہ آپ کدو شریف کا استعمال کریں. تو کدو شریف جو ہے انشاءاللہ یہ اس سے آپ کی ٹینشن بھی دور ہوگی. لوکی جسے کہا جاتا ہے تو اس کو پکا لیں, اس کا رائتہ بنا کے کھا لیں, اس کو پانی میں ابال کے جیسے پانی اس کا پی لیں ویسے اس کو استعمال کر لیں. اسی طرح سے اسٹیم جس طرح سبزی بنتی ہے اس طرح بنا کے کھا لیں تو سبزی بنا لیں تو انشاءاللہ یہ کدو شریف جو ہے یہ دماغ کے لیے ٹینشن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. دیگر بھی بہت سارے علاج اس کے ہوتے ہیں جیسی بندے کی طبیعت ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ پراپر باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے جو ہے مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. سر کی خشکی وغیرہ کے لیے کہا تھا تو اس کے لیے 41 بار سورۃ اللیل باوضو ہو کر 41 بار سورۃ اللیل پڑھ لیجئے, 30ویں پارے میں ہے. اور جب بھی پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر سرسوں یا ناریل کے تیل پہ دم کر لیں, اس کو پھر بالوں میں لگائیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے مفید رہے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اور ہمارے